یہ دردناک تاریخ آج نوجوان کے ذہن سے نکل چکی ہے۔ اگر یہ تاریخ اس کے سامنے والدین رکھ دیتے، اساتذہ رکھ دیتے، ہمارے بڑے رکھ دیتے، ہم رکھ دیتے، تو آج وہ لاہور کی اور پاکستان کی سڑکوں پر آوارگی کا شکار نہ ہوتا، آوارگی کا شکار نہ ہوتا، آج وہ بنگڑے نہ ڈالتا، آج وہ سڑکوں پر ڈانس نہ کرتا، آج وہ باجے گانے اور میوزک لے کے امت مسلمہ کی بچیوں کے سر کے اوپر سے دوپٹے نہ کھینچتا۔ کاش کہ ہم اپنے نوجوان کو یہ تاریخ پڑھا دیتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے اور ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم نے انگلش میڈیم والوں کو فرانس کا جغرافیہ تو پڑھا دیا ہے، پاکستان کا جغرافیہ نہیں پڑھایا، پاکستان کا جغرافیہ نہیں پڑھایا۔ پاکستان کے بارے میں آج انگلش میڈیم کا نوجوان جو ماسٹر کر چکا ہے، اس سے پوچھو، زیرو معلومات ہیں، زیرو معلومات ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ دین کا پتہ، نہ وطن کا پتہ، نہ قوم کا پتہ، نہ اپنی تاریخ کا پتہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ سے لے کے محمد بن قاسم تک، اور محمد بن قاسم سے لے کے سلطان ٹیپو تک، اور سلطان ٹیپو سے لے کے محمد علی جناح اور محمد علی جوہر تک کی تاریخ کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جب سکولوں کے اندر ڈانس ہوگا، سکولوں کے اندر میوزک ہوگا، سکولوں کے اندر یہ سارا کچھ سکھایا جائے گا، پھر قوم سے شکوہ کیا ہے کہ جی نوجوان آ کے سڑک پہ یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جو بیج تم بوتے ہو، فصل اسی بیج کی پکے گی، اسی بیج کی پکے گی۔ تم گردوارے تعمیر کر کے سمجھو کہ لوگ مساجد کی عظمت کو قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ کچھ لوگ بچھا کے کانٹوں کو گلشن کی توقع کرتے ہیں، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں آگ والا، آگ کے شعلے بلند کر رہے ہیں، اور اللہ سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش برسائے گا۔ ہم نے قوم کو نہ آزادی کا مفہوم سمجھایا، نہ معنی سمجھایا، نہ آزادی کی تاریخ سمجھائی، کچھ نہیں سمجھایا، کچھ نہیں سمجھایا۔ آج بھی آپ کی درسگاہیں اور تعلیمی ادارے بنجر ہیں، ویران ہیں، ان کے اندر سے نشے ہی نکل رہے، ان کے اندر سے فحاشی، عریانی، بے حیائی کے منبع نکل رہے ہیں۔ وہ باہر آ کر جو کرتب دکھاتے ہیں وہ میرے سامنے بھی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ناقدری اور ناشکری کرتی ہے کوئی قوم اپنی آزادی کی، وہ آزادی جو اللہ نے انعام کے طور پر اس کو دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آپ چھن چکی کہ نہیں چھن چکی؟ آپ 100 مرتبہ کہیں ہم آزاد ہیں، 100 مرتبہ کہیں ہم آزاد ہیں۔ آپ کی آزادی کا مطلب اور مثال یہ بنتی ہے، وہ کہتے ہیں فیصل آباد کے اندر کوئی میت لے کر لوگ جا رہے تھے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ رواج ہے، رسم ہے کہ میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وقفے وقفے سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، یہ ایک یہاں کی رسم ہے۔ تو لوگ میت بازار سے لے کے گزرے تو ایک نے کہا کلمہ شہادت، تو پیچھے سے آواز آئی زندہ آباد، زندہ آباد۔ وہ دکاندار جو دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے یار عجیب لوگ ہیں، کندھے کے اوپر جنازہ جا رہا ہے، میت جا رہی ہے، نعرے زندہ آباد کے لگ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی آزادی کی مثال یہی ہے کہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور سر کے اوپر جالی۔ آج آزادی کا تاج رکھ کر بتا تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ جس قوم کا پیدا ہونے والا بچہ کئی لاکھ کا مقروض پیدا ہو، وہ قوم آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ قوم آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کس چیز سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے؟ کیا آوارگی کا نام ہم نے آزادی رکھ دیا ہے؟ آوارگی کا نام ہم نے آزادی رکھ دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس پر آج غیروں کا تسلط اور غیروں کا قبضہ نہیں؟
آپ کی تہذیب پہ انگریز کا قبضہ، آپ کے تمدن پہ انگریز کا قبضہ، آپ کے کلچر پر انگریز کا قبضہ، آپ کی زبان پر انگریز کا قبضہ، آپ کے قانون پر انگریز کا قبضہ، آپ کے عدالتی نظام اور تعلیمی نظام پر انگریز کا قبضہ، اتنا قبضہ ہونے کے بعد پھر بھی میں یہ سمجھوں کہ میں آزاد ہوں؟ جن سے اسلام کامیاب و نایاب ہے، خواب اقبال یارو ابھی خواب ہے، خواب اقبال یارو ابھی خواب ہے، اس خواب کی تعبیر نہیں آئی ابھی تک۔ تعبیر تب آئے گی کہ ہم ہندوؤں کو چھوڑ کر تو آگے، لیکن ہندوازم کو ساتھ لے کر آگے، ہندو مت کو ساتھ لے کر آگے۔ میری اور آپ کی شادیوں اور تقریبات کا منظر کیا ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ مہندی، گانا، صحرا اور 20 اور رسمیں ساری ہندوؤں کی۔ کیا صرف گائے کا گوشت کھانے کے لیے ہم نے 6 لاکھ انسانوں کو ذبح کرایا تھا، 6 لاکھ انسانوں کو شہید کرایا تھا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھانے کی آزادی مل جائے گی؟ جب تک فکری اور ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم آزاد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم اس وقت آزاد ہوں گے جب جھوٹ سے آزاد ہو جائیں گے، دھوکے سے آزاد ہو جائیں گے، وعدہ خلافی سے آزاد ہو جائیں گے، ملاوٹ سے آزاد ہو جائیں گے، رشوت سے آزاد ہو جائیں گے، سود سے آزاد ہو جائیں گے، سودی نظام سے آزاد ہو جائیں گے، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب تک ان غلامیوں سے آزاد نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم غلاموں کے غلام تو رہیں گے لیکن آزاد کہلانے کے مستحق نہیں۔ جس قوم کی تقدیر کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہوں، وہ قوم کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ ہم اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے فیصلے تو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے، آج پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ نہیں ہوتے، یہاں پر واشنگٹن میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں، فرانس میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتے۔ جکڑا ہوا ہے ہم نے اس ملک کو IMF کے جال کے اندر۔ ان کی مرضی کے بغیر ہم کسی چیز کو سستا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو مہنگا نہیں کر سکتے۔ جب تک قوم کا شعور بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ قوم غلامی کو ہی آزادی سمجھتے رہے گی، غلامی کو ہی آزادی سمجھتی رہے گی۔ اور منانے کے طریقے بھی عجیب عجیب طریقے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے اب کچھ لوگ بیدار ہوئے۔ اس دفعہ کچھ لوگ قوم کو اس نقطے پر بیدار کر رہے ہیں کہ جھنڈا نہ بھی لگائیں تو آزادی بن سکتی ہے۔ آپ کم از کم ایک پودا تو لگائیں، کوئی فائدہ تو ہو کسی کام کا۔ جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پہ آنا بڑا آسان ہے، لیکن جھنڈے اٹھا کر جھنڈے کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس جھنڈے کی قدر و قیمت کیا؟ جھنڈے کی قدر و قیمت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، جن کو امام الانبیاء اپنے ہاتھ سے جھنڈا دے رہے، آؤ یہ جھنڈا لے لو، اور ساتھ ساتھ یہ بتا بھی رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ شہید ہو جاؤ تو جھنڈا فلاں کو دینا، وہ شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں کو دینا۔ تاریخ کا یہ خوبصورت منظر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو میں، ہاتھ میں مضبوطی سے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور دشمن کی تلوار نے کلائی کے اوپر ایسا وار کیا کہ کلائی کٹ پر زمین پر آ گئی۔ جب کلائی کٹ کر زمین پر آ گئی تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، نیچے نہیں گرنے دیا۔ جب دوسرا وار آیا تو دوسری کلائی بھی کٹ کر زمین پر آ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بازوؤں، کٹے ہوئے بازوؤں سے ایسے جپھا مار کے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، اور اس قوم کو، اس امت کو بتایا کہ جھنڈے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، جھنڈے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو آج یہ جو شعور بیدار ہو رہا ہے کہ اگر ہم گلیوں اور بازاروں میں یہ ہلڑ بازی
اور یہ جھنڈیوں کا عام ہونا یہ نہ کریں، اپنے بچوں کو ایک پودا لے کے دیں، خود ایک پودا لے کے، وہ جو درخت بنے گا وہ سال ہا سال تک پاکستان کی آزادی کی گواہی دیتا رہے گا۔ ہاں 14 اگست کو، اگست کے مہینے میں مجھے کسی نے لگایا تھا، اجر اتنا آپ کو پتہ ہے کہ درخت کی کوئی 1 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال عمر تو نہیں ہوتی، بعض درختوں کی عمریں سال ہا سال چلتی، جب تک باقی رہے گا اس کے پتے پتے سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، میرے آپ کے کھاتے میں جائے گا، اور جن لوگوں کی یاد میں ہم لگائیں گے آزادی کے شہداء کی، ان کے کھاتے میں بھی اجر جائے گا، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ وہ مثبت کاموں کو رواج دیں، ہم اس پہ سوچیں کہ یہ وطن جو کٹ چکا ہے، ایک بازو اس کا کٹ چکا ہے، یہ جو باقی ہمارے پاس ہے ہم اس کی تعمیر کیسے کریں، ہم اس کی ترقی میں کیسے ہاتھ بٹائیں، ہم ذاتی سوچ کو مٹا کے قومی سوچ کیسے بنائیں، قومی سوچ کیسے بنائیں۔ یہ نہ سوچیں مجھے کیا ملے گا، یہ سوچیں کہ میرے وطن کا بھلا کس چیز میں ہے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، قوم کو ملے، وطن کو ملے، یہ قومی سوچ۔ تو آج بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جب انہوں نے آزادی کی ناقدری کی تو اس قوم کو جس کے بارے میں اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، اس کو کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں عروج دیا اور عروج دینے کے بعد ہم نے ناقدری کی، اللہ نے پاکستان کا ایک ٹکڑا چھین لیا، اور چھیننے کے بعد 73 سال ہو گئے ہیں، ہماری شارک پر دشمن کا قبضہ، دشمن کا قدم ہے، ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنی شارک کو چھڑا لیں، اپنی شارک کو چھڑا لیں، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، تازہ جذبات و احساسات کو لے کر پاکستان کی ترقی میں ہم میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ آنے والا کل آپ کا ہوگا، آپ کے پاکستان کا ہوگا، آپ کی قوم کا ہوگا اور امت مسلمہ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا